السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے وہ سوالات جو دوست احباب معلوم کرتے رہتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے سے، فون کے ذریعے سے، تو ارادہ یہ ہوا کہ ان سب کو ایک ساتھ میں بیان کر دیا جائے تاکہ دوسرے حضرات جو معلوم نہیں کر سکتے یا وہ معلوم کرنا چاہتے تھے لیکن ان کے پاس کوئی ایسی وسائل نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہو جائے۔ واضح ہے کہ جتنے بھی سوالات ہوں گے ان کے جوابات دیے گئے ہیں وہ سارے حنفی مسلک کے مطابق دیے گئے ہیں۔ علماء دیوبند میرا پیارا نبی، کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دولارا نبی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ سب سے پہلا سوال ہے، پہلا سوال یہ تھا کہ بہت سے آدمی مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تو یہ معلوم کرنا تھا کہ آیا وہ کسی عالم کے پاس جائے گا جب ہی مسلمان ہو سکتا ہے یا کوئی خاص جگہ جا کر مسلمان ہوتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے، مسلمان ہونے کے لیے کسی عالم کے پاس جانا ضروری نہیں ہے، کسی خاص جگہ جانا ضروری نہیں ہے، بس جو آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے اس کو آپ کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ اس کو پڑھا دیجئے۔ اور جس کفر میں یا شرک میں اگر وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتا تھا اس کو منع کر دیجئے کہ اس سے معافی مانگ لے، آئندہ وہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ اللہ کا انکار کرتا تھا یا اللہ کی خوبیوں کا، صفات کا انکار کرتا تھا، اس سے توبہ اس کو کرا دیجئے۔ تو اتنا کرا دینا سے ہی وہ مسلمان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخری نبی، آخری رسول ماننا، اسی طریقے سے اسلام کے جو شاعر ہیں، جو نشانیاں ہیں، ان کا ادب کرنا، ان کو ماننا، اور کفر کے، شرک کے جو شاعر ہیں، نشانیاں ہیں، مثلا جو ان کے دھارمک چیزیں تھیں، ان سے آزادی کا اظہار کرنا، اگر یہ کر لیتا ہے، وہ عام آدمی کے ہاتھ پر کرتا ہے یا اکیلا ہی کرتا ہے، کوئی اس کو بتا دیتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ مفتی یوسف صاحب لدھیانوی نے لکھا ہے کہ غیر مسلم کو کلمہ شہادت پڑھا دیجئے اور جس کفر میں وہ گرفتار تھا اس سے توبہ کرا دیجئے، بس مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسے اسلام کی ضروری باتوں کی تعلیم دیجئے کہ اسلام میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، فرائض ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ عام طور سے آدمی اس کو مسلمان کرنے سے ہچکچاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اس کو مسلمان کیسے کراؤں گا۔ ہاں یہ تو ہے کہ برکتاً اس کو کسی بزرگ کے پاس میں لے جایا جائے، لیکن پہلی فرصت میں اس کو کلمہ پڑھا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اتنے اس کا انتقال ہو جائے۔ تو کم سے کم اگر آپ نے اس کو کلمہ پڑھا دیا، آپ نے اس کو کفر سے، شرک سے توبہ کرا دی، پھر اس کے بعد اس کو کہیں بھی لے جائیے، تو آپ کے توبہ کرانے کے بعد اگر وہ انتقال کر گیا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو مسلمان ہونے کے لیے بس یہ چیز ضروری، اتنا یاد رکھیں کہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے، کلمہ شہادت پڑھ لے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کی پوجا کرنے پر یقین رکھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام اور سارے انبیاء کو سچا اور برحق مانے، اور اللہ کے نبی اسلام کو آخری نبی مانے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا امت محمدیہ میں مسلمانوں کے علاوہ جو دوسری قوم ہوتی ہیں وہ بھی شامل ہے؟ سوال کرنے کا مقصد یہ تھا سائل کا، انہوں نے کہا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ امت محمدیہ کی مغفرت فرما، تو ظاہر بات ہے امت محمدیہ میں اگر غیر مسلم بھی ہے تو ان کی مغفرت کی دعا تو کرنے کا ہمیں حکم نہیں ہے۔ تو دیکھیے، سائل کا جو سوال ہے اس کا جواب جو علماء نے لکھا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں جہاں مسلمان داخل ہیں وہیں پر غیر مسلم بھی داخل ہیں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، جینی ہوں، کوئی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، وہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی امت میں داخل ہے، اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی دعوت اور آپ کا پیغام، آپ کا میسج تمام انسانوں کے لیے ہے۔ کہ آپ قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، اللہ کا قاصد بن کر آیا ہوں۔ لیکن جب امت محمدیہ کا لفظ بولا جاتا ہے تو مراد اس سے وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا، لبیک کہا اور آپ کے طریقے پر چلے، آپ کے پیغام، آپ کے میسج کو سچا مانا، اس کی تصدیق کی اور آپ پر ایمان لائے۔
اس لیے امت محمدیہ کے حق میں جب دعا کی جاتی ہے کہ اللہ امت محمد کی مغفرت فرما، تو اس سے مراد وہ صرف مسلمان ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کو ماننے والے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ غیر مسلم بھی اس میں داخل ہے، تو اس معنی کر وہ بھی داخل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سب کے لیے ہیں، لیکن جب دعا کرتے ہیں تو انسان کے ذہن میں صرف وہ لوگ مراد ہوتے ہیں کہ جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے، وہ لوگ مراد ہوتے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لا چکے ہیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کوئی کبھی بڑا آدمی آتا ہے، وہ دینی اعتبار سے بھی بڑا ہو سکتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، تو تعظیم کے لیے، اس کے سمان کے لیے کھڑا ہونے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو انسان آیا ہے اس کا خود یہ چاہنا کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، اور ایسے آدمی کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میرے لیے دوسرے آدمی کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے کھڑے ہونے والوں کا، اگر آنے والا آدمی دین کے اعتبار سے قابل احترام ہے، کوئی عالم ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی اچھی شخصیت ہے، تو اس کے لیے کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، جیسے کہ در مختار میں فرمایا ہے کہ یجوز، جائز ہے، بلکہ آگے لکھا ہے یندب قیام، کہ قیام کرنا مستحب ہے، مندوب ہے، تعظیما للقادم، آنے والے کی تعظیم کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے سمان کے لیے۔ ہاں جہاں تک تعلق ہے بعض لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کر جو کھڑے ہوتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں مشابہت ہوتی ہے نماز کے قیام سے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، تو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے سامنے عبادت کرنے کی یہ حالت ہے۔ جیسے کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں، کسی کے سامنے رکوع کی طرح جھکنا جائز نہیں، اسی طرح کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا بھی جائز نہیں ہے۔ تو کوئی مسلمان ہو، کوئی دیندار ہو، تو اس کے لیے تعظیماً کھڑے ہونے کی گنجائش، بلکہ مستحب ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی عزت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قوموا، کھڑے ہو جاؤ اپنے سردار کے لیے، تمہارے سردار آ رہے ہیں۔ اگرچہ اس کی بعض علماء نے دوسری تشریح بھی کی ہے، لیکن بہرحال یہ کہ اکثر جمہور یہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کی گنجائش ہے، بلکہ مستحب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے غیر مسلم کا، تو ان کی اعتقادی گمراہی اپنی جگہ، لیکن مناسب حد میں رہتے ہوئے ان کی تعظیم اور ان کے سمان میں کھڑے ہونے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا تو ان کے لیے عظیم الروم کا لفظ استعمال کیا، کیونکہ عظیم یہ عزت اور سمان کا ایک لفظ تھا، اس کو آپ نے استعمال کیا کیونکہ روم کے لوگ ان کو اسی لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ اس لیے اگر کسی غیر مسلم وزیر یا کوئی غیر مسلم بڑا آدمی ہے، پولیس کا ہے، کسی بھی محکمے کا ہے، اس کے لیے کھڑے ہوتا ہے کوئی مسلمان، تو اس کی گنجائش ہے کہ یہ بھی سمان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن یاد رہے کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے کیا بیماریاں متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں کرونا وائرس، ایسی طریقے سے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگ گئی ہے۔ اسلام میں اس کی کیا حقیقت ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں دو چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا اللہ پر مضبوط اور پختہ یقین ہوتا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے کہ اللہ پر یقین تو ہوتا ہے لیکن کچھ کمزور سا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں طرح کی ہدایت دی ہے۔ ایک روایت میں تو آپ نے فرمایا کہ جزامی، جس کو کوڑ کی بیماری ہو جائے، اس سے ایسے بھاگو جیسے کہ انسان شیر سے بھاگتا ہے، اور دوسری طرف آپ نے خود ایسے آدمی کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے۔ تو اس سے اب یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ ایسے بیمار سے، کوڑ کے بیمار سے، اس سے بھاگنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور خود آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ تو جہاں پر خود ایک روایت میں، بخاری کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ میرے اونٹ کو خارش ہو گئی، کھجلی ہو گئی، تو دوسرے اونٹ کی وجہ سے ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو پہلے اونٹوں کی وجہ سے خارش ہوئی ہے تو جو سب سے پہلے جس کو خارش ہوئی تھی اس کو کہاں سے خارش ہو گئی ہے؟
تو اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ایک آدمی سے دوسرے کو بیماری لگتی ہے، بیماری متعدی ہوتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اللہ کے نبی کے اس فرمان کا کہ شیر کی طرح بھاگو، تو یہ ان انسانوں کے لیے ہے کہ جن کے ایمان یا جن کا عقیدہ کچھ کمزور ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی مان لیجیے اب بیمار ہے، کوئی کرونا وائرس کا شکار ہے، اب دوسرا آدمی اس کے پاس میں آیا ہے، اس کے ساتھ میں رہا، اس کے پاس میں بیٹھا اور اس کو بھی وہ بیماری ہو گئی، تو اگر کمزور ایمان کے تو اس کے اب ذہن میں یہی آئے گا کہ مجھے بیماری ہوئی ہے اس آدمی کی وجہ سے، اس آدمی کا عقیدہ بگڑ جائے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں اس آدمی کے ساتھ میں رہا تو اس سے مجھے بیماری ہو گئی۔ تو اس عقیدے سے بچانے کے لیے، یعنی اس فساد عقیدہ سے بچانے کے لیے لوگوں سے کہا گیا کہ ایسے آدمی سے دور رہو۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے مضبوط اور قوی ایمان والے کا، وہ سمجھے گا کہ بیماری مجھ کو آنی تھی تو آئی ہے، فلاں کے پاس بیٹھنے سے یا فلاں کے ساتھ میں رہنے سے بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ایسے آدمیوں کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ چاہے ساتھ میں بیٹھ کر کھا بھی سکتے ہیں، جیسا کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلام میں بیماری کے متعدی ہونے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر آدمی کو اپنے اوپر بھروسہ ہے، آدمی کا ایسا پختہ ایمان ہے کہ اگر اس کو بیمار ہو بھی گیا، جب بھی اس کے عقیدے میں فساد نہیں آئے گا، جب بھی اس کے ذہن میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے بیماری لگی ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ فساد آنے کا اندیشہ ہے، یہ خطرہ پیدا ہونے کا اس کو ڈر ہے، تو پھر ایسے آدمی کے لیے احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا بچاؤ کرے۔ اگلا سوال یہ پوچھا گیا تھا، جیسے رام چندر جی ہیں، کرشن جی ہیں، اسی طرح گوتم بدھ ہیں، مہاویر جین ہیں، کیا ان کو ہم پیغمبر کہہ سکتے ہیں؟ ان کو ہم پیغمبروں میں شمار کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، انبیاء علیہم السلام کے دو درجے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ انبیاء، وہ نبی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، تو ان انبیاء پر ایمان لانا تو ہر مسلمان کے لیے یقیناً ضروری ہے، یعنی تفصیل ان کے نام کے ساتھ میں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، کہ اللہ کے جتنے بھی رسول آئے، پیغمبر آئے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ رسول کے جن کا نام قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا ہم جانتے ہیں، تو ان پر تو تفصیلاً یقیناً ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور باقی وہ حضرات، کیونکہ جو کم و بیش سوالات انبیاء علیہ السلام کہتے ہیں، بہت کم انبیاء کے نام قرآن یا حدیث میں ذکر ہے، تو اس کے علاوہ جو لاکھوں انبیاء علیہ السلام ہے اور قرآن میں یا حدیث میں ان کا نام بنام تذکرہ بھی نہیں ہے، تو ان انبیاء پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اب چاہے ان کا تعلق کسی بھی علاقے سے ہو، کسی بھی قوم سے ہو، کہیں سے بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اب اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ جیسے گوتم بدھ ہے، مہاویر جین ہے، یا رام چندر جی ہیں، کرشن جی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں نبی ہوں، لیکن ہم یقین کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ لاکھوں سال گزر گئے، جیسے کہ یہ کہتے ہیں برادران وطن کہ لاکھوں سال گزر گئے یا ہزاروں سال گزر گئے، جب یہ پیدا ہوئے تھے، جب دنیا میں آئے تھے، کئی ہزار سال ہو چکے ہیں۔ تو اہل کتاب عیسائیوں کو دیکھیے کہ وہ اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر پائے، تو ان کے یہاں پر ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی؟ تو بہرحال ان بزرگوں کے بارے میں یہ نہ ان کو آپ برا کہیں گے، نہ ان کو آپ یقین کے ساتھ میں نبی یا رسول کہیں گے، اس لیے کہ نبی یا رسول تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ قرآن میں حدیث میں ان کا تذکرہ نہیں ہے، اور برا ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے زمانے میں نبی ہو یا رسول ہو، جیسے کہ بہت سے علماء نانوتوی، مولانا منظر حسن گیلانی اور کچھ دوسرے علماء کا رجحان اس طرف ہے، لیکن یقین کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کسی نبی یا ولی کو وسیلہ بنانا کیسا ہوتا ہے؟ جیسا آدمی دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے فلاں کے واسطے سے، یا اللہ مجھے اپنے ان بزرگ کے واسطے سے، یا فلاں بندے کے واسطے سے میرا یہ کام کر دیجئے، میری دعا کو قبول کر لیجئے۔ تو دیکھیے، اس میں جو ایک بہت بڑا اختلاف بھی کرتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا تو اللہ سے کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے فلاں چیز عطا کر دیجئے، اور ان بزرگ کے واسطے سے عطا کر دیجئے کہ یہ تیرے پیارے تھے، یہ تیرے اچھے بندے تھے، ان کے واسطے سے ادا کر دیجئے۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ انسان خود ان نبی سے مانگتا ہے، ان بزرگ سے مانگتا ہے کہ آپ ہی میرا یہ کام کر دیجئے۔ تو یہ صورت کہ آپ ہی میرا یہ کام کر دیجئے، یہ تو بالکل ناجائز ہے اور یہ تو شرک ہے۔
جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف ہے۔ ہاں پہلی صورت کہ اللہ میرا یہ کام اپنے بندے کے طفیل کر دیجئے، نبی کے واسطے سے کر دیجئے، تو اس طریقے سے اللہ سے دعا کرنا فلاں کے واسطے سے یا کسی نبی کے واسطے سے یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دعا منقول ہے، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توسل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے واسطے سے ہم آپ سے دعا کرتے تھے، لیکن اب اللہ کے نبی تو موجود نہیں ہے، آپ ہمیں باران رحمت عطا فرما دیتے تھے، آپ بارش کر دیا کرتے تھے، اور اب جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ہم اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کے ذریعے توسل کرتے ہیں، یعنی آپ کو وسیلہ دیتے ہیں آپ کے نبی کے چچا کا، تو آپ ہمارے لیے بارش کر دیجئے۔ اس حدیث سے توسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور توسل بالاولیاء اللہ دونوں ثابت ہوئی، یعنی نبی کا بھی واسطہ دے سکتے ہیں اور رسول اللہ کے نیک ولی کا بھی واسطہ دے سکتے ہیں، دونوں اس سے ثابت ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ غار والا واقعہ بھی ہے کہ جس میں تین شخص بنی اسرائیل کے غار میں پھنس جاتے ہیں، ایک پتھر ان کے اوپر ان کو ڈھانک لیتا ہے ان کے راستے کو، پھر وہ تینوں اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، ہاں وسیلہ طفیل میں کسی کو کہہ دینا یہ جائز ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر انہی بزرگ سے مانگا جائے، انہی ولی سے مانگا جائے، جیسے بہت سے لوگ قبروں پر جا کر مانگتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی سے یا صابر پاک سے یا نظام الدین اولیاء سے یا کسی بھی بزرگ سے، نبی سے یا دیوتا سے مانگتے ہیں، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کر دیجئے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، تو توفیق سے کیا مراد ہے؟ توفیق کی تشریح کر دیجئے۔ دیکھیے کبھی کبھی انسان رسموں میں ایسا الجھ جاتا ہے کہ پھر حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے۔ توفیق کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیے، توفیق کے معنی ہوتے ہیں کسی بھلے کام کے اسباب اللہ کی طرف سے مہیا ہو جانا۔ مثلا ایک آدمی نماز کا وقت ہے، اللہ نے اس کو تندرستی بھی دی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، فرصت بھی ہے، تو اب یہ کہا جائے گا کہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی ہے نماز ادا کرنے کی، اس کے باوجود پھر بھی وہ نماز نہیں پڑھتا ہے، بلکہ یوں ہی کہتا رہتا ہے کہ جی دعا کر دیجئے اللہ مجھے توفیق دے نماز پڑھنے کی، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آدمی سچے دل سے دعا نہیں کرتا ہے، بلکہ اللہ حفاظت کرے، نعوذ باللہ، یہ دعا کا مذاق اڑاتا ہے۔ ورنہ اگر سچے دل سے اخلاص سے دعا کرتا ہے، اخلاص ہوتا ہے اس کے اندر، یہ صحیح طور پر دعا کی گویا کہ کوشش کرتا، تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ نماز سے محروم رہتا، جب اللہ نے تندرستی بھی دی ہے، فرصت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کر دیجئے اللہ توفیق دے، ہم بھی حج کے لیے جائیں۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے توفیق کی تشریح کرتے ہوئے کہ ایک صاحب نے یہی کہا، جو بڑے امیر تھے، بڑے مالدار تھے، کہ دعا کر دیجئے اللہ مجھے حج کی توفیق دے، تو اب تم توفیق کا تم مطلب بس یہ رہا تھا کہ ان کو زبردستی اٹھا کر جہاز میں بٹھا دیا جائے۔ اللہ نے جب آپ کو مال بھی دیا ہے، سارے وسائل دی ہیں، فرصت بھی دی ہے، تو توفیق تو ہو چکی ہے آپ کے لیے، اب تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو ایک رسم چلی ہوئی ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے جی دعا کر دے اللہ مجھے توفیق دے، بھائی اللہ توفیق دیں گے تو میں یہ کام کروں گا۔ اللہ کے بندو، اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ توفیق دے چکے ہیں۔ توفیق کا مطلب یہی تو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے موافق کر دے وہ اسباب، وہ ذرائع، وہ وسائل کہ جس سے وہ کام اس کے لیے آسان ہو جائے۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق دے دی، اس کے لیے حالات کو موافق کر دیا ہے کہ سحری میں بھی کھانے کو اس کو مل جاتا ہے، افطاری کے لیے اس کا کھانا موجود ہے، کوئی ایسا سفر نہیں ہے پریشانی کا۔ اسی طریقے سے اللہ نے تندرستی بھی اس کو عطا فرمائی ہے، تو ابھی اس کے لیے توفیق ہو چکی ہے۔ اب بھی اگر وہ روزہ نہیں رکھتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ نکاح کے لیے بعض لوگ ہمارے یہاں پر محرم میں نکاح نہیں کرتے، بعض لوگ شعبان میں نکاح نہیں کرتے، تو نکاح کرنے کا بہتر وقت کون سا ہے، یا مہینوں کے اندر کیا نحوست بھی ہوتی ہے؟ جواب دیکھیے، یہ سمجھنا کہ مہینوں کے اندر یا دنوں کے اندر کسی کی نحوست ہوتی ہے، منحوس ہوتا ہے، یہ ایک ہندوانہ نظریہ ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، شرعاً
تمام دن اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور سارے کے سارے دن برابر ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جمعے کا دن نکاح کے اعلان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے، اس سے جو نکاح کا اعلان ہوتا ہے کہ جو حدیث میں فرمایا کہ اعلنوا، نکاح کا اعلان کر دیا کرو، تو یہ جمعے کے دن نکاح کرنا یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے اس کو مندوب مستحب کہا ہے کہ جمعے کے دن نکاح کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ محرم کے مہینے میں نکاح کیجئے، شوال میں نکاح کیجئے، کسی بھی مہینے میں نکاح کیجئے، خالی میں نکاح کیجئے جو کہتے ہیں بعض عورتیں، تو کسی مہینے میں نہ نحوست ہے نہ وہ منحوس ہے، بلکہ ہر ایک مہینے میں نکاح جائز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ لوگ شوال یعنی جو عید کے فوراً بعد مہینہ ہوتا ہے اس میں نکاح کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ میرا نکاح خود شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور بتاؤ مجھ سے زیادہ خوش نصیب کون عورت ہو سکتی ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، اگر کوئی شخص اسلام کے کسی حکم کے بارے میں اس کی مذاق اڑاتا ہے، جیسے کہہ دیتا ہے کوئی آدمی کہ روزہ تو وہ رکھے جو بھوکا ہو، یا روزہ وہ رکھے جس کے گھر میں کھانے پینے کو نہ ہو، یا اسی طریقے سے نماز کے بارے میں بعض آدمی کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں اٹھک بیٹھک کون کرے گا، یا اسی طریقے کے اور کوئی کلمہ بولے جس سے اسلام کا، دین کا، یا اسلام کی کسی بات کا، کسی حکم کا مذاق اڑتا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، دین کی کسی بات کا مذاق اڑانا کفر ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دو مثالیں دی ہیں کہ روزہ وہ آدمی رکھے جس کے گھر میں کچھ نہ ہو، یا نماز وہ پڑھے، نماز میں اٹھک بیٹھک کون کرے، یعنی مذاق کے ٹھٹے کے طور پر اس طریقے کی بات کہنا یہ کفر ہوتا ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور جب ایمان ختم ہو گیا تو ظاہر بات ہے کہ نکاح بھی ٹوٹ گیا۔ تو ایسے آدمی کو اپنے ان الفاظ سے توبہ کرنی چاہیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر دوبارہ اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے، نکاح بھی دوبارہ کیا جائے۔ جیسے بہت سے آدمی داڑھی کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی کسی سنت، کسی طریقے کا مذاق اڑانا سے بھی انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو چاہیے کہ اولاً پہلی فرصت میں اللہ سے توبہ کرے کہ ایسے الفاظ، ایسی مذاق وہ کبھی نہیں کرے گا، اس کے بعد میں کلمہ شہادت پڑھ کر دوبارہ اسلام میں داخل ہو، اور پھر نکاح وغیرہ بھی دوبارہ اثر نو کرے۔ اگلا سوال سائل کا یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ دیکھیے، اس میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو بطور تعظیم تھا، عزت کے لیے تھا، سمان کے لیے تھا، تعظیمی سجدہ۔ یہ پہلی شرائع میں، پہلی شریعتوں میں، یعنی پہلے مذاہب میں جائز تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت میں اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تعظیم کے طور پر تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تھا، اور آدم علیہ السلام کی حیثیت ان کے لیے ایسی تھی جیسے ہمارے لیے قبلے کی ہوتی ہے۔ جیسے مسلمان قبلے کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، تو سجدہ تو اللہ ہی کو کرتا ہے، رخ قبلے کی طرف کو کر لیتا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور علیہ السلام زیادہ محبوب ہے یا دین اسلام؟ سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو جماعت لائن سے جڑے ہوتے ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں تو ان کی زبان پر یہ جملے ہوتے ہیں اکثر و بیشتر کہ اللہ کے نزدیک دین زیادہ محبوب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر مٹتے ہوئے، اس دین کی خاطر پٹتے ہوئے دیکھا، مگر دین مٹتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس سلسلے میں شرعاً کیا فیصلہ ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضور زیادہ محبوب ہے یا دین اسلام؟ مفتی سلمان صاحب منصور پوری نے اس کا جواب لکھا ہے کتاب النوازل کے اندر۔ یہی تقریباً یہی سوال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور دین محمدی دونوں لازم و ملزوم ہیں۔
نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور بغیر دین اسلام کے ممکن ہے، اور نہ ہی دین اسلام کا تصور بغیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متصور ہے، تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ سوال ہی محمل ہے، بیکار ہے کہ اللہ کے نزدیک کون زیادہ محبوب ہے، کون زیادہ پیارا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دونوں محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ اور سوال میں جو جملہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر پیٹتے ہوئے دیکھا مگر دین مٹتے نہیں دیکھا، یہ تعبیر یعنی اس طرح کہنا نہایت جاہلانہ بات ہے، جاہلوں کی بات ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کو جو بھی تکلیفیں پہنچی وہ ان کے لیے درجات کی ترقی کا سبب ہے، لہٰذا ایسی تعبیرات سے ہر مسلمان کو احتراز کرنا لازم ہے، یعنی بچنا چاہیے کہ اس طریقے سے تقابل کیا جائے دونوں میں کہ دین زیادہ اہم ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے۔